ہمارے ہاں عام طور پر بیماری اور سفر کی تعریف میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، فقہا کے مابین بھی، اہل علم کے مابین بھی، کہ کس بیماری پر روزہ معاف ہے اور کس سفر پہ روزہ معاف ہے. صحیح. اچھا، اس میں آگا عموماً ہمارے ہاں مستورات چونکہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی شوز لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور تفریح کے لیے کچھ ٹی وی پر کچھ چیزیں دیکھ لیتی ہیں. اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ اب چونکہ 12 13 14 گھنٹے گزارنے ہیں، یا سو کے گزاریں گی یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گی. تو مرد حضرات یا نیوز دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یا مستورات ہیں وہ ڈرامہ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں. تو اس سے وہ روزے پہ فرق تو نہیں؟ فقہ احناف میں یا اہل سنت کے باقی فقہ میں یہ اس کی تعریف کیا ہے وہ آپ بیان فرما دیں. اچھا آغا، اس میں یہ رہنمائی فرما دے کہ مریض اور مسافر کو جو یہاں گنجائش دی جا رہی ہے یہ پوری زندگی تک کے لیے ہے، یا صحت یابی کے بعد اور سفر سے حضر میں واپس آنے کے بعد وہ روزہ رکھے گا؟ اور یعنی کہ اسی پر چلیں، وہ قیاس والا ہی لفظ بول لیا جائے، اسی پر قیاس کر کے ہم سفر کی بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکال سکتے جس پر خود بخود ہم روزے کی معافی کو اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ چونکہ سفر میں روزہ رکھنا معاف ہے تو انسان انٹینشنلی سفر کرنا شروع کر دے. فقہ جعفری کے مطابق یا اوور آل قرآن سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں کہ سحری کرنا واجب ہے یا سنت عمل ہے. جگہ رہنمائی فرما دیں سحر سے لے کر افطار تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں ایک بندہ مومن اپنے خدا سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کرے، اور وہ کون سے خبائث ہیں جن سے بچے تاکہ روزہ اس کا صحیح سے ادا ہو جائے. تو بلا تاخیر میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو شادی کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آپ بالآخرہ داماد ہو کے دولہا بنے. جی. اور ابھی ناظرین کو بتا رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ہفتہ پہلے طلحہ بھائی کی شادی ہوئی ہے. بہت زیادہ تمام ناظرین کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے. آپ کے لیے ایک بہترین زندگی کی تمنا کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا آغا، رمضان المبارک کے حوالے سے چونکہ ہم یہ نشست کر رہے ہیں تو میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے، لیکن اس میں آپ رہنمائی فرما دیں کس پر فرض ہے اور کس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے. یقیناً یہ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ انہیں رمضان کریم ملا ہے. ماشاءاللہ. سیام پہلے تھا، رمضان میں سیام پہلے نہیں تھا. جی. یہ خصوصیت ہے اس امت کے لیے کہ رمضان میں انہیں سیام ملا ہے، اس مہینے میں جس مہینے میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے. صحیح. شریعت، وہ بھی قرآن جیسا معجزہ، جس مہینے میں لیلۃ القدر، یہ سب خصوصیت ہے اس امت کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس میں کس پر واجب ہے؟ بچے پہ تو یقیناً واجب نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پہ واجب نہیں ہے، جو مریض ہے اس پہ واجب نہیں ہے، جو مسافر ہے اس پہ واجب نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ مسلمان بالغ اور مریض نہ ہو. دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ کہتا ہے میں مریض ہوں، مجھے نقصان پہنچتا ہے، میں پھر بھی روزہ رکھتا ہوں، تو اس پر یہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ روزہ رکھنا اس پہ حرام ہے. اچھا صحیح. ایک مسافر ہے اور وہ کہتا ہے میں مسافر ہوں لیکن میں پھر بھی روزہ رکھتا ہوں، لیکن جب شریعت نے کہا ہے کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہے تو وہ پھر بھی روزہ رکھے گا واجب روزہ، تو یہ حرام میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ اس پہ واجب نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں جو چیز مجھ پہ واجب نہیں، خدا نے واجب نہیں کی ہے، میں خود اس کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. تم ہوتے کون اپنے اوپر واجب کرنے والے؟ صحیح. وہ خود بھی اسے واجب نہیں کر سکتا اور اس کا مسلک بھی اس پہ واجب نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی جو چیز شریعت میں نہیں ہے، اور یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد کہ ایک چیز شریعت میں نہیں ہے، اس کے بعد ہم کہیں گے میرا مسلک تو کہتا ہے سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. بھائی آپ کا مسلک کیا بیچتا ہے؟ صحیح بات. جی. شریعت میں جو چیز ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ جو مسافر ہے اس پہ روزہ نہیں ہے. اب آپ کے نہیں جی، پرانے وقتوں میں مسافر جو ہے وہ اونٹ پہ، گھوڑے پہ پیدل جاتا تھا، اسے مشقت ہوتی تھی. آج تو میں پرائیویٹ جیٹ میں جا رہا ہوں اور میرے پاس سارے امکانات ہیں، مجھے کیا مشقت ہے؟ یہ نہیں ہے. حکم خداوندی ہے کہ مسافر پہ نہیں ہے تو مسافر پہ روزہ نہیں ہے، اس کے حرام ہے. اس کی تفصیل ہے، یعنی ایک آدمی مسافر ہے اور واپس وہ زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچتا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. وہ جا کے واپس آ رہا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. وہ مسافر ہے، جا رہا ہے جہاں پر
زوال سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، وہاں اس کا 10 دن قیام کا ارادہ ہے تو وہ مسافر نہیں ہے. صحیح. وہ 10 دن قیام کی وجہ سے وہ اس پہ روزہ واجب ہو جاتا ہے. یہ تفصیل اپنی جگہ باقی ہے. صحیح. اچھا آقا، اس میں رہنمائی فرما دے آپ نے مریض اور مسافر کی جو قید لگائی. ہمارے ہاں عام طور پر بیماری اور سفر کی تعریف میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، فقہا کے مابین بھی، اہل علم کے مابین بھی، کہ کس بیماری پر روزہ معاف ہے اور کس سفر پہ روزہ معاف ہے. ہاں، اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں. صحیح. یہ اختلاف پھر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ کہے کہ اس کے اختلاف کرنے کی پھر اس کے وجوہات ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ بیماری موجب وہ ہے، ترک روزہ ہے، وجوب ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری ایسی نہیں ہے. صحیح. اس میں وہ بیماری جس کی وجہ سے اس کا روزہ رکھنا اس میں نقصان دہ ہو. یہ نہیں کہ وہ کہے جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. وہ بیماری جس میں بیماری میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو. صحیح. یعنی ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہ ہو. بے شک یہ نقصان فوراً نہیں ہو رہا لیکن طولانی مدت میں ہو رہا ہے، تو اس پہ یہ روزہ نہیں ہے، اس بیمار پہ روزہ واجب نہیں ہے. مسافر کے لیے بھی ایک خاص حد ہے، شریعت نے مقرر کی بھی ہے کہ وہ اگر اس حد سے ایک حد ترخص ہے. پھر ایک سفر کی ڈیفینیشن ہے ہمارے ہاں، مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کے ہاں کتنے کلومیٹر جانے والے کو مسافر کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ 22 کلومیٹر اور آنا جانا ملا کے آپ 44 کلومیٹر کے ہیں. اس سفر کرنے والے کو مسافر کہا جاتا ہے، اور وہ حد ترخص سے جب نکل جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اگر اس مقدار کو سفر کرنا چاہتا ہے. فقہ احناف میں یا اہل سنت کے باقی فقہ میں اس کی تعریف کیا ہے وہ آپ بیان فرمائیں. وہ 92 کلومیٹر کہتے ہیں. 92 احناف 92 کہتے ہیں. لیکن پھر بھی جو آج کل پریکٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں وہ 1000 کلومیٹر بھی سفر کرنے کے بعد بھی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی ایسی ہے. جی جی وہ یعنی جو عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، علماء کا مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہے نظریہ اس پہ، کہ وہ کہتے نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں تو میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور وہ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں. 92 سے زیادہ پہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی جی بالکل. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے. صحیح. شریعت نے جو چیز آپ سے نہیں مانگی ہے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں آفر کر رہا ہوں، میں جو نہیں مانگی خدا نے میں وہ بھی دے رہا ہوں. آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے. صحیح. اچھا آقا، اس میں یہ رہنمائی فرما دے کہ مریض اور مسافر کو جو یہاں گنجائش دی جا رہی ہے یہ پوری زندگی تک کے لیے ہے یا صحت یابی کے بعد اور سفر سے حضر میں واپس آنے کے بعد وہ روزہ رکھے گا؟ ہاں، قضا کرے گا. قضا کرے گا. کیونکہ خود ماہ مبارک رمضان میں تو وہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ واپس آ جائے گا، باقی اس دن کا اس پہ واجب ہے جو وہ رمضان میں ہے. تو رمضان میں قضا تو نہیں رکھ سکتا، رمضان میں اس دن کا روزہ رکھے گا جب وہ سفر سے واپس آ گیا ہے یا مرض سے اس کو صحت ہو گئی ہے. صحیح. یہ تو رمضان کے اندر ہو گیا. رمضان کے بعد وہ پھر روزہ رکھے گا اگر اس کا مرض ختم ہو گیا ہے اور اگر اس کا سفر ختم ہو گیا. اگر کوئی دائم السفر ہے تو دائم السفر کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی کسی کا مرض ایسا ہے جو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، وہ دائمی مریض ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ہمیشہ کے لیے نقصان دہ ہے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی اور میڈیکل ریزن کی وجہ سے. صحیح. تو پھر اس پہ قضا واجب نہیں ہے، وہ اس کی جگہ کفارہ دے گا. صحیح. جاگا ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو مزدوری کرتے ہیں اور ایسے روزگار میں ہیں کہ بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ بھی اس سے اجتہاد کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسی موسم میں روزے رکھ لیں جب ان کو تھوڑی ریلیکسیشن مل جائے روزگار میں. نہیں ایسا نہیں. اچھا مزدوری اپنی مزدوری کچھ کم کر لے، یہ کر سکتے ہیں. صحیح. رات میں مزدوری کر لیں، یہ کر سکتے ہیں. ہم بھی مزدور ہیں. جی جی ہے نا. صحیح ہے. اور ہم رات میں مزدوری زیادہ کرتے ہیں. ابھی مثلا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں نشر کب کرتے ہیں آصف، لیکن ہم ابھی رات 12:30 ہو گئے. آصف کتنے ہو گئے؟ 1:15 ہو گئے. جی جی. تو ہم رات کو مزدوری کر رہے ہیں. جی جی صحیح. تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور آج کل لائٹیں بہت آ گئی ہیں، انہوں نے اتنی لائٹیں لگائی ہوئی پتہ ہی نہیں چل رہا رات ہے دن ہے. جی جی. تو وہ اپنے کام کو شفٹ کر سکتا ہے اور اس کو کم کر سکتا ہے. صحیح. بہت سے مزدور ہیں جو صبح جلدی کام کرتے ہیں، اور آج کل خیر گرمیاں نہیں ہیں، گرمیوں میں وہ اس سے پہلے جب تک سورج بہت اس کی تمازت بڑھ جائے اور حرارت بڑھ جائے اس سے پہلے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس اجتہاد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہ جو اجتہاد آپ جس معنی میں کہہ رہے ہیں جی جی اس معنی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش اسلام میں صحیح نہیں ہے. جس معنی میں ہم اجتہاد کہتے ہیں اس معنی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں جناب جو شرع نے نہیں کہا ہے وہ ہم آسانیاں خود نکال لیں. صحیح. اور یعنی کہ اسی پر چلیں، وہ قیاس والا ہی لفظ بول لیا جائے، اسی پر قیاس کر کے ہم سفر کی بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکال سکتے جس پر خود بخود ہم روزے کی معافی کو اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ چونکہ سفر میں روزہ رکھنا معاف ہے تو انسان انٹینشنلی سفر کرنا شروع کر دے. ہاں سفر تو انٹینشنلی کرتا ہے نا، یعنی اس نیت سے کہ روزہ معاف ہو جائے. ہاں وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. ایک یہ ہے کہ سفر کسی مقصد سے کر رہا ہے وہ صحیح ہے. سفر اگر معصیت کے لیے کر رہا ہے تو وہاں یہ چھوٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. صحیح. ایک آدمی جا رہا ہے کہ میں وہاں پہ میوزیکل شو کروں گا، وہ سفر میں ہے صحیح ہے لیکن حرام ہے. حرام کام کے لیے اگر سفر کر رہا ہے تو روزہ معاف نہیں ہے. صحیح. روزہ رکھنا ہے تاکہ اس کی آواز نہ نکلے. صحیح. زیادہ اچھل کود نہ کر سکے. تو میں مذاق کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اگر حرام ہے تو وہ حرام مقصد سے سفر کر رہا ہے تو یہ جو خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صحیح. اور اگر آگے اس میں رہنمائی فرما دیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے روزگار کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، بہت سے لوگ اس کو نہیں سنبھال پاتے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور جہاں وہ جاب کر رہے ہیں، اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے. تو اب وہ اگر روزہ نہ رکھے تو اللہ کی رحمت، وسعت، اس کی جو وسیع رحمت ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگی. ہم اللہ کی ذات سے یہ امید کر سکتے ہیں جو آپ نے قاعدہ بیان کی یہاں پر وہی اپلائی ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو اس طرح سیٹ کر لے کہ روزہ ضرور رکھے، بہانے تلاش نہ کرے. یہ دیکھیے کوئی ایسی چیز اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ آپ شریعت کی مخالفت کریں جان بوجھ کر اور پھر کہیں میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا. صحیح ہے. تو وہ ارحم الراحمین ہے لیکن وہ قہار بھی ہے، اس کا عذاب شدید بھی ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا پھر اسے کفارہ دینا ہوگا. اور وہ یہ نہیں کہ یہ کر سکتا ہے جان بوجھ کے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح. کہ وہ یہاں پہ روزہ جان بوجھ کے کھائے اور وہ کہے ٹھیک ہے میں کفارہ دیتا ہوں. کفارے میں ایک روزے کے بدلے میں اس کو 60 روزے رکھنے. صحیح. تو وہ اگر کر سکتا ہے ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھ سکتا ہے تو بھی نہیں کہوں گا بسم اللہ. جی. ٹھیک ہے نا. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں پھر تو وہ کھا جائے روزہ عمدن. اس کا جو گناہ ہے یہ تو ایک کفارہ ہے اور دنیاوی طور پہ ایک وہ ہوا لیکن وہ جو گناہ ہے وہ جو خدا سے دور ہوا ہے اس کو پھر کوئی بھی اس ڈیمیج کو ریپیئر نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا اگر اس میں مزید رہنمائی فرما دیں، رمضان کے اندر مساجد میں رش ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز میں عموماً دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں صفیں بھری ہوتی ہیں، تو اس پر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں کہ پورا سال ہم اس طرح خدا کی گھر کی طرف نہیں دوڑ کے جاتے لیکن رمضان میں ہم خدا کی بارگاہ میں خوشی و خضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کیفیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، آخری جملے سے اتفاق نہیں ہے، خوشی و خضوع سے اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. حاضر ہوتے ہیں. ہاں صحیح ہے. دیکھیے بہت سے کام ہم کرتے ہیں اور وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان آیا تو رمضان میں سب جو کر رہے ہیں میں نے وہی کرنا ہے. تو مسجد تو جاتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. صحیح. کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو سارا سال نہیں کر رہا اور رمضان میں آ کے بیدار ہوتا ہے اور اس رحمت الہی اور ضیافت الہی سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ کرتا ہے تو پھر وہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہوتا. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس سے مناجات کی لذت کو پا لیا تو پھر وہ رمضان کے بعد ختم ہو، یہ ممکن نہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خشوع و خضوع نہیں ہے اور ایک آٹو پائلٹ پہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس میں یہ مراسم ہم نے کرنے ہیں، یہ عبادات ہم نے کرنی ہے، تو اس کا حصہ ہے کہ وہ اس میں کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی کا حصے کے طور پہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی کے حصے کے طور پہ افطار کرتے ہیں، اسی کے حصے کے طور پہ وہ سحری کھاتے ہیں. یہی مسلمان میں اپنی بات کرتا ہوں جو سحر سے پہلے اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں تھا اور اس کی نیند اور اس کے کام اور اس کے پتہ نہیں کیا کہ ہزاروں بہانے اس کے پاس ہوتے تھے تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کے لیے، یہاں کہ اس ٹائم سے بہت پہلے بیدار ہو جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. تو یہ اگر تو اس آٹومیشن پہ ہے، آٹو پائلٹ پہ ہے اور کیونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں اس پہ ہے
تو بھی اچھا ہے، نہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے آپ ضیافت الہی میں شریک ہوں گے، آپ کچھ نہ کچھ پا لیں گے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ رمضان میں جو جو مساجد یا تلاوت قرآن یا نماز یا عبادات کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. اچھا آغا، سحر و افطار کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ سحری کرنا فقہ جعفری کے مطابق یا اوور آل قرآن سنت کے مطابق رہنمائی فرمائیں کہ سحری کرنا واجب ہے یا سنت عمل ہے؟ سحری کرنا، خود سحری کرنے پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب ہو. صحیح. سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول خدا سحری کیا کرتے تھے، اس لیے میں سحری کر رہا ہوں، یہ تو سنت ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے بغیر سحری کیے، سو بسم اللہ. صحیح ہے. ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے. سحر میں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ سحر کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا، مناجات کرنا، یہ مستحسن عمل ہے، سنت ہے، وہ کرے. کسی کا نہیں ہے کھانے کا موڈ نہیں ہے، نہیں کھا سکتا ہے، اور وہ بغیر کھائے ہوئے، بغیر کمزوری کے روزہ پورا کر سکتا ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. اور وہ سارا سال بغیر سحری کے روزہ رکھتے رہتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں. صحیح. جی جی. تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا اگر اس میں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ سحر و افطار میں غذاؤں سے متعلق شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چونکہ روزے کا اصل مقصد میڈیکلی بھی دیکھیں تو ایک فائدہ ہے اور روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک فائدہ ضرور ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً جو دسترخوان بھرے جاتے ہیں اور اس پر اوور ایٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو اس پر اگر آپ رہنمائی فرما دیں طعام کے آداب کے حوالے سے. دیکھیے، کھانے کے ایک تو عمومی احکام ہے. صحیح ہے. وہ عمومی احکام ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی رمضان کا سفرہ یا غیر رمضان کے سفرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں ہمیں حکم ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کھانا چھوڑ دیں. صحیح ہے. پیٹ بھرنے سے پہلے چھوڑ دیں، اس لیے کہ ابھی میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرنے کے بعد دیر لگتا ہے وہ سگنل آپ کے دماغ کو جائیں اور وہ آپ کو بتائے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے. اس لیے بھرنے سے پہلے چھوڑیں گے تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہوگا. صحیح. صحیح. پرخوری زیادہ کھانے کی بہت ممانعت ہے. صحیح ہے. احادیث میں آپ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے. رمضان کے حوالے سے جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، اور وہ بھی ابھی میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ یہ جو ہے آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے کھجور سے. صحیح. جو آپ کو انسٹنٹ انرجی چاہیے ہوتی ہے ایک عرصہ نہ کھانے کے بعد، وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. باقی وہی کلی احکام ہے کھانے پینے کے، اور وہ جو احکام ہے وہ آج کل سب کو پتہ ہے جی جی کہ کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے. آپ کو ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کا حکم ہے. صحیح. اچھا اگر رہنمائی فرما دیں سحر سے لے کر افطار تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں ایک بندہ مومن اپنے خدا سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کرے، اور وہ کون سے خبائث ہیں جن سے بچے تاکہ روزہ اس کا صحیح سے ادا ہو جائے؟ دیکھیے، روزے میں جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جس کی وجہ سے روزہ ہو جائے، وہ یہی چند چیزیں ہیں جو سب کو معلوم ہیں. اس کے علاوہ جن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے محرمات سے، وہ اس کا پھر روزے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ قرب الہی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور رمضان کے راتوں میں مناجات کر رہے ہیں، چلے گا، ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ فضیلت جو ہے رمضان کی راتوں میں ہے، لیلۃ القدر. جی جی. دن میں نہیں ہے. صحیح ہے. جی جی. لیکن دن میں جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے یہ رات فضیلت رکھتی ہے. دن میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے کیا لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر. صحیح ہے. جی جی. تو اسے ہم صرف اس میں نہ دیکھیں، سحر سے افطار تک میں نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اس میں ہاں محرمات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں کہ اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے مباشرت کریں گے فلان چیزیں ہیں، وہ کریں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ روزہ دار ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو حلال چیزوں کو خدا کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے وہ یقیناً حرام کو چھوڑے گا. صحیح ہے. حالت روزہ میں وہ یقیناً حرام کو چھوڑے گا. یہاں روزے میں ایک اور جو تربیت دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے کرنا، ایک ہے نہ کرنا. نہ کرنا. جی جی. ترک، ایک فعل ایک ترک. یہاں ترک کی تربیت دی جا رہی ہے. یہاں کیا کرو نہیں ہے، نہ کرو. نہ کرو. جی جی. اور اس پہ رمضان میں اور انہی ایام میں اس نہ کرو پہ فوکس ہونا چاہیے. صحیح. کہ خدا نے جو جو چیز نہ کرو کہا ہے اس کو میں نہ کروں. صحیح. کوئی ایسی چیز میں حالت روزہ میں انجام نہ دوں جس کا خدا نے منع کیا ہوا. صحیح. اس ترک کو کا میں اگر عادی ہو گیا تو میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. صحیح. اچھا اس میں آگا عموماً ہمارے ہاں مستورات چونکہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی شوز لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور تفریح کے لیے کچھ ٹی وی پر کچھ چیزیں دیکھ لیتی ہیں. اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟
اب چونکہ 12-13-14 گھنٹے گزارنے ہیں، یا سو کے گزاریں گی یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گی، تو مرد حضرات یا نیوز دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یا مستورات ہیں وہ ڈرامہ اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتی ہیں. تو اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں ہے؟ کیوں آپ نے مسورات پہ الزام کیوں رکھا ہے؟ عام گھروں میں یہی دیکھا جاتا ہے. نہیں یہ تو یہ بیہودیاں جو ہیں وہ آج کل صرف ٹی وی نہیں ہے، آج کل تو جی موبائل بھی آ گیا، یوٹیوب بھی آ گیا، نیٹ فلکس بھی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہے. جی بالکل. اس پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں. اس میں دیکھیے یہ جو حرام چیزیں ہیں، فلمیں ہیں، حرام ڈرامے ہیں، اس کو رمضان میں نسبتاً دیکھنے والے لوگ کم ہیں. لیکن کم ہیں. جی شیطان نے بھی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. اچھا. وہی تمام بیہودیاں رمضان شو میں لے آیا ہے. صحیح. جی ہے کیا؟ رمضان شو ہے. باتیں کسی سے کریں گے، شروع کریں گے تلاوت سے، پھر ایک آدھ میری طرح کا مولوی بٹھایا ہوا ہوگا درمیان میں ایک سیگمنٹ میں، کبھی آپ آ جائیں گے، کبھی میں آؤں گا، یعنی کبھی اس ڈریس والا آئے گا، کبھی اس ڈریس والا آ جائے گا. اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ تمام حرام چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے تعجب اس سے ہوتا ہے کہ مثلا فرض کر لیں کچھ کام جو ہم کرتے ہیں وہ حرام ہے، آپ کی نگاہ میں حرام ہے، ٹھیک ہے. ہماری نگاہ میں کچھ کام آپ جو کرتے ہیں رمضان میں بھی کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں حرام ہے. لیکن یہ تو صرف میری نگاہ میں حرام ہے، وہ صرف آپ کی نگاہ میں حرام ہے. جی یہ جو شوز میں ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کے نزدیک حرام ہے. صحیح. اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں سنا، نہ آپ کو سنا ہے کبھی، نہ مجھے کبھی کسی نے سنا ہے کہ جو ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور کہیں یہ حرام ہے اور یہ اللہ کے ضیافت میں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ صرف حالت روزہ نہیں ہے نا، یہ پورا مہینہ ہے. بالکل. تو اس میں یہ جو حرام چیزیں ہو رہی ہیں رمضان کے نام پہ ہو رہی ہیں، ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جیسے رمضان کا آپ نے کہا نا ترک، میں نے آپ سے کہا ترک، جی ٹھیک ہے نا، نہ کرنا، نہ کرنے میں یہ چیزیں شامل ہیں. صحیح. اس کے حرام ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، اور اگر حرام نہ بھی ہوا تو یہ لہو لعب ہے. صحیح. آپ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ ان چیزوں میں صرف کر دیں اور ان میں لگائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی یعنی مختلف حرام، سب کو حرام نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت سے شوز ہیں جس میں حرام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ڈرامے ہیں جن میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر فرض کریں ڈرامے میں حرام چیزیں نہیں ہیں، اس سے جو میسج اور آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے وہ انحراف کا ہی ہے. اس میں جرائم کو اور محرمات کو نارملائز کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. جو کہ حرام ہے. اچھا، اگر اسی جواب پر آگے سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا روزہ سو کر گزار دیں؟ یعنی اگر نہیں سوئیں گے تو حرام ہی کرنا ہے. یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے اگر بندہ سارا دن سویا رہے، نہیں، سارا دن تلاوت کرو. ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، سارا دن آپ کی ویڈیوز دیکھیں، ویسے بھی آپ کے کتنے سبسکرائبر ہیں. آپ کو رمضان میں ہم سب سے اپیل کرتے ہیں طلحہ بھائی کو سبسکرائب کرائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو سننا شروع کریں. صحیح. اور بہت سے کرنے کے کام ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہ اگر ڈرامے بند کرا دے تو پھر ہم سو جائیں گے. یہ زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے.